جو اس کا ہو جائے اس کا وعدہ ہے کہ پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے ہیں اور چلے گئے اور آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھنے والا تو شاید مجھے بتا سکے، لیکن بہت سارے لوگ معذرت کر دیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا نام یاد رکھیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے آقا و مولا تشریف لائے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، لیکن آج لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں حضور تشریف لائے اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس دور کے کسرا کا نام بتا سکیں۔ اور اگر میں اس محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا۔ وہ خاقان کا نام زمانے کو یاد نہیں، کیسر کا نام مٹ گیا، کسرا کا نام گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن حضور کے مؤذن کا نام کائنات کے جس گوشے میں بھی چلے جاؤ آپ کو بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور ملے۔ اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ کا دنیا نام بھی نہیں جانتی، لیکن بلال حبشی کا نام سینوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو کہا میرا ہو جائے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ علماء تشریف فرما ہیں، طلباء بھی موجود ہیں۔ نحیینہ کے اندر مادہ حیات موجود ہے، لیکن حیاتاً طیبہ الگ سے ذکر کر کے اس کی تاکید مزید کر دی گئی کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ پھر جو میرا ہو جائے پھر میں اس کو ستھری پاکیزہ زندگی سے نواز دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آتے تو سارے مرنے کے لیے ہیں، کچھ لوگ جیتے جی مرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مرتے۔ علامہ اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو بہت ہاتھوں ہاتھ اس کا نظریہ لیا گیا کہ مختلف جانوروں کی مہذب شکل ہے انسان، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی اور انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر ان کلمات سے ارشاد کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ بندروں اور ریچھوں کی مہذب شکل نہیں ہے، بلکہ حضرت انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم کا ابھی خمیر گویا جا رہا تھا تو فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا۔ اس کا آغاز ہی عالی مرتبت ہے، لیکن خیر اس نے کہا کہ جناب مختلف جانوروں کی مہذب شکل موجودہ انسان ہے، تہذیب پاتے پاتے اس مرتبے تک پہنچ گیا۔ یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء۔ اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ جب ان کی ماں انتقال کر گئی تو اس وقت وہ یہاں ارض ہند میں نہیں تھے، تو ان کو وہاں خبر دی گئی کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو جب انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں ماں کے بچھڑ جانے کے صدمے کو بیان کرتے ہیں، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو اس میں اقبال نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا ہے، اسی میں والدہ مرحومہ کی یاد میں، اور پھر اس میں
ارتقاء کا نظریہ جو اقبال کے ہاں ہے اس کو بیان کیا۔ بات تو بہت طویل ہو جائے گی اگر اس کو تفصیل میں ہم گفتگو کریں اس پر، لیکن میں جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو ہے، آگے بڑھنے کی تمنا ہے۔ وہ تمنا ہی زندگی میں تحرک پیدا کرتی ہے اور آگے انسان بڑھتا ہے، مشکلیں جھیلتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، حالات کی تلخیاں سہتا ہے، حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ آگے بڑھنے کی خواہش نے اس کو یہ جذبہ دے رکھا ہے۔ اور جب وہ آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے کہ بیج کو جب زمین کی کوکھ میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی انڈھیل دی جاتی ہے تو وہاں وہ بے چین ہوتا ہے نشو و نما کے لیے، پھر کونپل بن کے پھوٹتا ہے، پھر کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ اس سے مزید بہتر شکل ہے، شاخوں پہ پتے آتے ہیں، یہ مزید اس کا ارتقائی مرحلہ اور اس کی مہذب صورت۔ پتوں سے کلیاں بنی، شگوفے بنے، کلیوں سے پھول بنا، جب کلیاں کھل کے پھول بن گئیں تو اس کے بعد اس کا ارتقاء کا اگلا مرحلہ پھل بننا تھا، وہ پھول پھل بن گئے، اور جب پھل بن گئے تو اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے ارتقاء کے سارے مرحلے طے ہو گئے۔ بیج سے کونپل بنی، کونپل سے تنا بنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے پھول، کلیاں، شگوفے، اور وہاں سے پھول، پھول سے پھل۔ اب اس عالم رنگ و بو میں ارتقاء کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہا تھا تو وہ پھل پک کر کے دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور دوبارہ بیج بن کے پھر وہ تہہ خاک آیا، اور اب وہ اتنے بیج تھے کہ جب وہ اگے تو ایک باغ اور ایک چمنستان بن گیا۔ اقبال نے کہا کہ اس عالم رنگ و بو اللہ کے بندے کے کمالات اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ تہہ مزار آتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ تہہ مزار بن کے اپنے ارتقاء کے لیے بےتاب ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال کے لہجے میں دیکھیے: فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ وہ نئی شکل میں نمودار ہونا چاہتا ہے اور اپنے رنگ اور آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیض کو جو ہے وہ بکھیرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے مرکت کی خاک کے اندر دوبارہ اس بیج کو جانا پڑا۔ اللہ اکبر! تو بندہ مومن جب اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ارتقاء کے سارے مرحلے طے کر لیتا ہے اور آگے مزید ارتقائی منزل باقی نہیں رہتی تو پھر وہ تہہ مزار چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اب سنیے: فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، یہ ہے وہ زندگی کہ جو اللہ ایک بندہ مومن کا مقصود کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کا وجود ہی مٹ گیا ہے، اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں، اب اس کا نشان نہیں بچا، لیکن جو اپنی زندگی میں سفر ارتقاء پہ گامزن رہتے ہیں تو وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ جلیل القدر تابعی ہے، امام سیوطی نے لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے شفا میں لکھا، اور اسی کو ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، انہوں نے بھی حلیہ میں لکھا کہ وہ ساری زندگی نے مسکرائے۔ وہ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ خیر موت تو آنی تھی۔ ایک دن جب پیغام اجل آیا اور وہ آغوش موت میں اتر گئے تو ان کے بھائی کا نام تھا ربیع بن حراش۔
تو وہ غسال کو بلا لایا، کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اسے ذرا غسل دو۔ تو غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا، کہا اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ اللہ، نشان مرد مومن بات گوئن کیوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ اقبال نے کہا آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے اور یہ لمحہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تحفۃ المومن الموت کا یہ عملی ظہور ہے۔ اوروں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دی، اس کے نام لگا دی، تو پھر یہ موت ان کے لیے ایک بھیانک منظرنامہ نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اسرائیل حاضر ہوئے قبض روح کے لیے، تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیجا، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، جا کے بارگاہ عزتی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جبریل حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے خلیل کے پاس گیا تھا، یہ پیغام ہے تیرے نام۔ تو کہا میرے خلیل کے پاس پھر جاؤ، میرا سلام دو اور کہنا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہوگی، کہا دیر نہ کر، ابھی قبض کر دے۔ تو پھر موت بھیانک نہیں ہوتی، موت تحفہ بن جاتی ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی نے تو یہاں کمال کر دی، کہا جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ زندگی ایسے گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہتے۔ یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہی چلا جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جو اس کا چیخنا ہے، اس کا رونا ہے، یہ اس کی زندگی پہ دلالت ہے کہ یہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں گوشت کا لوتھڑا زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کا رونا جس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی یہی سے نکلا ہے۔ اندر ذبح جو پکار اٹھتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے بسم شیخ عبد القادر پڑھ دیا اور جانور ذبح کر دیا، حرام ہو جائے گا۔ بسم محمد پڑھ کے ذبح کر دیا، حرام ہو جائے گا۔ 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو حرام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو استحلال کہتے ہیں۔ بلکہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں؟ طبرانی نے موجم میں لکھا، پوچھا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک اہم ذات جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ اس نے تو آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی؟ تو فرمایا اس نے کیا چھیڑنا تھا، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی تھی۔ فلما رآنی اسلم، جب اس نے مجھے دیکھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جواہر البحار، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر امام نبہانی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے حضور کا جمال ایسا بنایا تھا جو دیکھتا وہ پکار اٹھتا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ کہا اس نے کیا چھیڑنا تھا مجھے؟ فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے جمال نور پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمزاد پسلیوں کو چھڑتا ہے تو بچہ روتا ہے، رونا زندگی پہ دلیل ہوتا ہے۔ ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا اور یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزارنی ہے کہ تو ہنستا ہوا جائے اور یہ روتے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تو ہمارا انجام ہے، انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح انما الاعمال بالنیات
یہ بھی روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو حسن خاتمہ پہ ہے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوستا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں، آخر میں آ کے لڑک جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام دیکھو کتنا عجیب ہو جاتا ہے۔ بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات اور اللہ کا ولی تھا، لیکن انجام بہت برا ہوا۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میرا انجام کیا ہے، اس وقت تک دھڑکا لگا رہے۔ ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہیں، بخاری اٹھائیے کتاب الایمان، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب پیغمبر سے ملا، حضور کے 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی ہے، 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ہر ایک کو فکر مند دیکھا، سب کہتے تھے انجام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر! آج تو ہم سمجھتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، اللہ اکبر، وہ بھی ڈرتے تھے۔ جن کو حضور نے کہا بشارت دی جنت کی، وہ بھی اینٹ اٹھاتے ہیں اور پھر نیچے رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کاش کہ میں اینٹ ہی ہوتا۔ چڑیا کو بیٹھے دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ چڑیا کہ کیا موج ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ ہمارے پلے کوئی عمل نہیں، ہم سمجھتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو کہتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30 ہر ایک کو میں نے ڈاڈا فکر مند پایا ہے اپنے انجام کے حوالے سے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پوچھئے۔ کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میں مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہی کھڑا ہے، تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید کے جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں سے تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ آخری وقت ہوا، کہا تیرے بھائی کو غسل دینے داخل ہوئے، بڑا عجیب شخص ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں۔ پورے بصرے میں خبر پھیل جاتی ہے ایک بندہ مرنے کے بعد یوں مسکرایا ہے۔ اپنے بیگانے، نقاد، محبین سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہجوم ربی کے گھر کی جانب روانہ ہوا، تیکھے تیکھے سوال لیے۔ کوئی کہتا ہے یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے اسے احساس ملا ہو۔ کوئی کہتا ہے یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ لوگ سوال لیے ہوئے، کوئی زیارت کے شوق میں، کوئی محض تماشائی ان کے گھر کی طرف رخ کرتے۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا تھا، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال کرتے، ربی بن حراش جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کفن ہاتھ سے باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔
لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو روبی بولتے ہیں استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، اس کی قدرت کے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈال کے میرا استقبال کیا. لوگ باتیں پوچھنے لگے، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا، امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا کہ روبی بن حراش نے کہا عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے سیالکوٹ کے کمشنر کا نام کیا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے. آج سے 40 سال پہلے کے ڈی سی او کا نام کیا تھا؟ سرمایہ داروں کے نام پوچھوں آپ نہیں بتا سکیں. اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک فقیر 2 دروازے پہ بیٹھتا تھا، اس کا نام بتا سکتے ہو تو آپ سر اٹھا کے حافظ صاحب کا نام لیں گے. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نیازمند ہوں تیرا، میں ہوں عشق کا پجاری، ہے عجب نماز میری. میں ہوں عشق کا، میں ہوں عشق کا پجاری، ہے عجب نماز میری. قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے. مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے. اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا. صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے. تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے. تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا. جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا. اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی. لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن. تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں. اتنی مشقت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی خو محمد پھر سکہ بنے زردہ.
تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے رکھوں، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حرامن، دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے، تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا۔ تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا، ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ میرے 2 وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے 2 جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ اکبر، 2 میں سے دوسرا، اللہ اکبر، جب وہ غار میں تھے، 2 میں سے دوسرا، اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، 2 میں سے دوسرا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں
وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دے. ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں, ایک نیکی غار والی مجھے دے دے. تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا. کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا, میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی شانوں کے مالک. ان الشیطان یفر من ظل عمر, شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر ہوگا ہوا بال ہی ہوتا. یہ شان ہے, یہ عظمت ہے. سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر, لیکن ان کی شان ہی وکری ہے. کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے, نہیں کوئی اینا یاراں ورگا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, اینا جان نثاراں ورگا, نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا یاراں ورگا, اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ما, کلیم اول سینائے ما, ہستی او کشت ملت راچو ابر, ثانی سنین و غار و بدر و قبر. بدر کے بھی ساتھی, قبر کے بھی ساتھی, مزار کے بھی ساتھی, غار کے بھی ساتھی. اور کھیت اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے. اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم